بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، اس چینل یعنی معرفت ٹی وی پر میں نے ویڈیو نمبر 25 میں روحانی امراض کی تشخیص کے مختلف طریقوں پر بیان کیا ہوا ہے، جس کو عوام الناس نے بہت سراہا ہے۔ عاملین جن جن طریقوں سے لوگوں کا روحانی حساب کتاب کرتے ہیں، اس ویڈیو میں میں نے ان نام نہاد عاملوں کے جھوٹے روحانی حساب کتاب کرنے کے تمام پول کھول کر رکھ دیے ہیں۔ عوام الناس نے میری اس علمی روحانی گفتگو کو بہت پسند کیا ہے، جبکہ میری اس ویڈیو سے نام نہاد عاملوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور بہت درد اٹھا ہے۔ نام نہاد عاملین نے مجھ سے حسد کی وجہ سے اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنی گھٹیا علمی اوقات کے مطابق غلط کمنٹس دیے ہیں۔ ان عاملوں کے پلے روحانی علم تو کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ گھٹیا غلط کمنٹس ہی دے سکتے ہیں، اور جس نے بھی غلط گھٹیا کمنٹس دیے مجھے ان سب کا پتہ ہے، اور میں انہیں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ مجھے نہ ان کی پرواہ ہے اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی خوف ہے، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میری اس ویڈیو میں کئی ناظرین نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آپ نے کوئی روحانی حساب کتاب کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا۔ لگتا ہے انہوں نے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہی نہیں۔ پیارے ناظرین، روحانی حساب کتاب وہ روحانی شخص ہی کر سکتا ہے جس کے اندر کے روحانی پاور ہو، اور اس ویڈیو میں نے روحانی پاور بڑھانے کا باقاعدہ طریقہ بیان کیا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیوز کو لفظ بلفظ غور سے سنیں تو یقین مانیے تو انہیں روحانیت میں کئی سوالات کے جوابات ملتے جائیں گے۔ اور ناظرین، اسی طرح میرے اس چینل معرفت ٹی وی پر ویڈیو نمبر 54 باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ، جس کو بھی عوام الناس اور روحانیت سے دلچسپی رکھنے والے مرد و خواتین نے بہت پسند فرمایا ہے۔ لوگ میرے بتائے ہوئے عمل پر عمل پیرا ہو کر خوب فیض پا رہے ہیں۔ کچھ کم ہمت اور سہل پسند افراد نے کہا ہے کہ وہ عمل بڑا مشکل ہے، اس میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ باطنی آنکھ کھولنے کا کوئی آسان عمل بیان کریں، یعنی ان کی کم وقت میں باطنی آنکھ کھل جائے۔ پیارے ناظرین، جو سہل پسند ہے، کم ہمت ہے، اس کو روحانی لائن پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خالص روحانی لائن پر تو مرتے دم تک ذکر اذکار اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے، اور روحانی لائن پر تو پرخلوص اور ڈیووٹڈ پرسن ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات خوب یاد رکھیں، جلد باز
اور بد دل کا روحانیت میں کوئی حصہ نہیں۔ جب ایک سالک یا صوفی روحانی لائن پر چلتا ہے تو وہ ذکر و اذکار اور وظائف و عملیات اور روحانی مشاغل پر عمل پیرا ہو کر ڈے ٹو ڈے روحانی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور روحانیت میں تو حل من مزید کا چکر ہے۔ صوفی یا سالک جتنی بھی روحانی ترقی کر لے پھر بھی وہ روحانی ترقی کا مشتاق ہی رہتا ہے، اور اس کا یہ اشتیاق مرتے دم تک ڈے ٹو ڈے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا، اور جو روحانیت میں اپنے آپ کو سیراب سمجھ لے، سمجھ لو اس کی روحانی ترقی رک گئی۔ ناظرین، جو روحانی راہ پر چلتا ہے اس کے دل میں کبھی کبھی یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے اسے اس راستے کے روحانی معاملات کی کچھ تو خبر ہو، اور اسے دوسروں کے معاملات کی بھی آگاہی حاصل ہو، اسے مکاشفہ حاصل ہو، اسے روشن ضمیری حاصل ہو، یعنی اسے بھی تو پتا ہو کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ ناظرین، لوگ اپنی روحانی پیاس بجھانے اور روحانی ترقی پانے کے لیے مزارات پر بیٹھے سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں کے بیت ہوتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین، اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر گدی نشین اور سجادہ نشین روحانیت میں عملی طور پر بے عمل اور جاہل ہیں۔ لوگ بیچارے قسمت کے مارے صاحب مزار سے عقیدت و محبت کی وجہ سے ان کے ہاتھ چومتے اور نذرانے دیتے تھکتے نہیں، مگر بدلے میں یہ کم علم اور بے عمل پیر فقیر مریدوں کی ذرہ برابر بھی روحانی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ان کم علم اور بے عمل سجادہ نشین پیروں فقیروں کی نالائکی کی وجہ سے معاشرے کے کچھ ہوشیار اور چالاک لوگ جو عقائد میں اکثر رافضی ہیں، ناسبی ہیں، بلکہ پکے منافق ہیں اور اللہ کے ولیوں کے ازلی دشمن ہیں، صوفی ازم کا میدان خالی پا کر وہ صوفیوں اور عاملوں کا لبادہ اوڑھ کر ولیوں کے چاہنے والوں کو خوب بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے یہ تلخ حقائق ہیں جو بہرحال قبول کرنے پڑیں گے۔ ناظرین، مجھ سمیت کچھ دیگر افراد جو اللہ کے ولیوں کے سچے عاشق ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کی اصلی، حقیقی اور سچی روحانی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش کر رہے ہیں، اور میرا یہ چینل معرفت ٹی وی بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اگرچہ میں اکیلا روحانیت کے اس خلا کو پر نہیں کر سکتا، مگر اس کو پر کرنے کی بنیاد میں نے ایک اینٹ ضرور رکھ دی ہے۔ اگر آپ میرے اس چینل معرفت ٹی وی کی ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو میری روحانی اور صوفیانہ خدمات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا، اور روحانی خدمات کا
یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے مرد و خواتین مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے روحانی کورس بھی کر رہے ہیں۔ معرفت ٹی وی کی ویڈیو نمبر 29 پر روحانی کورس کی تفصیل دے دی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ بھی خوشخبری ہے کہ میں نے گاندھیاں موڑ، نکڑالی روڈ، راولپنڈی، پاکستان میں ایک وسیع رقبہ خرید کیا ہے، جس میں جدید روحانی تقاضوں کے مطابق ایک عظیم الشان جامعہ روحانیہ جسے آپ انگلش میں اسپرچول یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جلد از جلد تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہمارے اس جامعہ روحانیہ میں نماز کے لیے عظیم الشان مسجد ہوگی، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم کے لیے مدرسہ ہوگا، اور روحانی تعلیم و تربیت کے لیے روحانی درسگاہ ہوگی۔ صوفی طریقوں کے مطابق ذکر و اذکار کی عملی تربیت کرنے کے لیے ذکر خانہ ہوگا، مراقبات کی عملی تربیت کے لیے مراقبہ گاہیں قائم کی جائیں گی، چلہ کے شوقین حضرات کے لیے چلہ گاہیں بنائی جائیں گی، چلتے پھرتے ذکر کرنے کے لیے ذکر ٹریک بنائے جائیں گے، غار میں بیٹھ کر ذکر کرنے کے لیے روحانی غار بنائی جائے گی، روحانی مریضوں کے علاج کے لیے روحانی علاج گاہ بنائی جائے گی، مہمان خانے بنائے جائیں گے، جس میں پوری دنیا سے آئے ہوئے مرد و خواتین باعزت قیام کر سکیں گے۔ خوراک کے لیے لنگر خانہ تعمیر کیا جائے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ ان قریب ایک ہی پوائنٹ پر لوگوں کو روحانیت و تصوف کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ناظرین، میری زندگی کا یہ بہت بڑا خواب ہے جو جلد پورا ہوگا۔ تعمیراتی میٹیریل آنا شروع ہو گیا ہے، اور تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، صوفیانہ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو کام لاکھوں کروڑوں کے بڑے بڑے پیروں، فقیروں اور گدی نشینوں کو کرنے چاہیے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کیے۔ الحمدللہ میں اپنے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے فیض و کرم سے اپنے چند اللہ کے دوستوں کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ اور جب تک دم میں دم ہے کرتا رہوں گا۔ ناظرین، میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے روحانی مرکز سے جڑنے والا پکا سچا عاشق الہی ہوگا، وہ سچا سچا عاشق رسول ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنے والا اور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی کا غلام ہوگا۔ ولیوں کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، خالص کھرا مومن ہوگا۔ ناظرین، ایسے ہوتی ہے صوفی ازم میں صحیح علمی، عملی اور حقیقی خدمت۔ بس آپ میرے لیے کامیابی کی دعا کرتے رہیں۔
اور ہو سکے تو مالی مدد بھی کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی روحانی خدمت ہے۔ کنواں کھدائی ہو رہا ہے، میٹیریل آنا شروع ہو گیا ہے اور تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، حقیقی و اصلی پیر، مرشد یا روحانی استاد اپنے مرید یا روحانی شاگرد کو دیگر روحانی ترقی کے مشاغل کے ساتھ ساتھ ایسے ورد وظیفے اور عملیات کرواتے ہیں جس سے ان کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ان پر اللہ کی طرف سے القاء و الہام کے دروازے بھی کھلے، انہیں کشف حاصل ہو، دلوں کی باتیں معلوم ہوں، آئندہ کے حالات معلوم ہوں، باطنی اور روحانی خبریں ملیں، روشن ضمیری حاصل ہو، باطنی آنکھ کھلے، خواب میں بھی مبشرات ارواح ہوتی رہیں اور جاگتے بھی بزرگوں سے روحانی ملاقاتیں ہوں، معقلات سے انس و محبت ہو اور لوگوں کے روحانی حساب کتاب میں بھی مدد حاصل ہو۔ ناظرین، کیونکہ باطنی القاء و الہامات اور کشف و بشارات سے صوفی کو تسلی رہتی ہے کہ وہ واقعی روحانی ترقی کی طرف گامزن ہے، جس سے ایک صوفی یا سالک میں روحانیت کی طرف جذبہ مزید تقویت پکڑتا ہے اور اسے روحانیت میں اطمینان قلب اور تسلی رہتی ہے۔ کشف و الہام، روشن ضمیری، مبشرات اور روحانی خبریں معلوم کرنے کے لیے عاملین، سالکین اور صوفیہ قرآن پاک اور اسماء مبارکہ سے مختلف عملیات و وظائف منتخب کر لیتے ہیں، جیسا کہ اسم مبارک یا خبیرو، یا لطیفو، یا علام الغیوب، یا حیو یا قیوم، اللہ نور السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر، یا نورو، یا علیمو، یا سر الاسرار، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکات والروح، یا پھر اسی معنی و مفہوم سے ملتے جلتے اسماء مبارکہ، آیات مبارکہ وغیرہ کا ورد وظیفہ کرتے ہیں۔ ان سب روحانی مقاصد کے حصول کے لیے اولیاء چشتیہ صابریہ کا ایک خاص الخاص وظیفہ و عمل ہے، جو نامور چشتی اولیاء کے سینوں کا راز ہے۔ پیارے ناظرین، جب میں نے آج سے 22-23 سال پہلے باقاعدہ عملی طور پر روحانی لائن پر قدم رکھا تو مجھے میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کی طرف سے کئی روحانی چیزیں مجھے گفٹڈ تھیں، بعد میں مجھے ان کی ریاضت کروائی گئی۔ آج جو عمل میں ناظرین کو گفٹ کر رہا ہوں وہ بھی مجھے میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کی طرف سے گفٹ ہے اور میرا آزمودہ و مجرب ہے۔ پیارے ناظرین، معرفت ٹی وی میں نے جتنے بھی ذکر اذکار یا روحانی مشاغل بیان کیے ہیں وہ زیادہ تر اولیاء چشتیہ سے ہی منسوب ہیں۔ ناظرین، بر صغیر جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش
اور افغانستان وغیرہ کے علاقے آتے ہیں، ان میں جو اسلام پھیلا ہے اس کا صحرا صرف اور صرف اولیاء چشتیہ کو ہی سجتا ہے۔ ان علاقوں میں اولیاء چشتیہ کو ہی راج حاصل رہا ہے اور اب بھی حاصل ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی مانے نہ مانے مگر بر صغیر چشتیوں کا ہی ہے، اور بر صغیر میں دیگر سلاسل کے بزرگ جو مختلف ذکر اذکار، وظائف و عملیات اور مراقبات بیان کرتے ہیں، وہ حقیقت میں چشتیوں کے روحانی مشاغل سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، مگر دیگر سلاسل کے لوگوں نے خود ساختہ طور پر اپنے اپنے ناموں سے مشہور کر دیا ہے۔ پیارے ناظرین، چشتی اولیاء کو تو روحانی مشاغل کے کٹھن مجاہدوں اور ریاضتوں سے تو فرصت ہی نہ تھی، کیونکہ چشتی حضرات عشق کی حد تک مجاہدات کرتے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم کہاں کہ وہ کتابیں لکھتے رہیں، وہ عمل پر توجہ رکھتے ہیں، جبکہ دیگر سلاسل کے کچھ افراد کے پاس نکتہ چینی اور کتابیں لکھنے کا بڑا وقت تھا، سو وہ کتابیں لکھتے رہے۔ جس نے جس کتاب میں کوئی عمل بیان کیا وہ اسی مصنف کے نام سے مشہور ہو گیا، سو اس کی مفت میں واہ واہ ہو گئی۔ پیارے ناظرین، بر صغیر میں اولیاء چشتیہ اپنی روحانی پاور سے، اللہ کے حکم سے دھڑا دھڑ لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید چند سال عمر عطا کر دی جاتی تو اس وقت تمام دنیا مسلمان ہو جاتی۔ ناظرین، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جب اولیاء چشتیہ دھڑا دھڑ کافروں کو مسلمان کر رہے تھے تو چند ناعاقبت اندیش اولیاء چشتیہ کے روحانی مشاغل پر حرام و حلال کے فتوے نہ لگاتے تو آج پورا بر صغیر مسلمان ہوتا۔ ناظرین، اگر میں نے ان ناحق فتوے لگانے والوں کا ایک ایک کا بھی نام لیا تو کئی سلسلوں کے لوگوں کو درد اٹھ کھڑا ہوگا اور ان کی آسمان تک بیکار چیخیں بلند ہوں گی۔ چونکہ میں ایک عملی صوفی ہوں، اس لیے کسی کو ٹھیس پہنچانا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانی کشف ہو، علم لدنی حاصل ہو، نیک بشارات ہوں، ارواح طیبات سے ملاقات ہو، ارواح طیبات سے فیض حاصل ہو، روشن ضمیری حاصل ہو، روحانی ترقی حاصل ہو، روحانی درجات میں بلندی ہو، قرب اللہ حاصل ہو، الہام و القا کے باب کھلتے جائیں، فتوحات غیبی ہوں اور آئندہ کے حالات سے آگاہی ہو، تو ناظرین، ادھر ادھر کے اٹکل پچو مارنے کی بجائے ورد وظیفے، ذکر و اذکار اور عملیات و روحانی مشاغل میں عشق کی حد تک آگے بڑھتے جائیں۔ کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر بنتی جائے گی۔ ذکر و اذکار اور وظائف کے نور سے اتنے چارجڈ ہو جائیں کہ آپ جو بھی کہہ دیں اللہ وہی کر دے، بلکہ خدا خود بندے سے پوچھے، بتا
تیری رضا کیا ہے، بلکہ آپ اپنے اندر اتنی ابیلٹی پیدا کر لیں کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کا عملی مظاہرہ بن جائیں۔ تو ناظرین، معرفت ٹی وی کے ذریعے آج جو میں آپ کو روحانی عمل پیش کر رہا ہوں وہ اولیاء چشتیہ کا روحانی خبریں حاصل کرنے کا خاص الخاص اور صوفیہ کے سینوں کا راز عمل ہے، جس کو مخلوق خدا کی روحانی خدمت کے لیے، روحانی ترقی چاہنے والوں مرد و خواتین کے لیے، سر عام پوری دنیا کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اور ناظرین، حالات معلوم کرنے کا صوفیوں کا یہ خاص الخاص عمل ہے۔ ناظرین، اس روحانی عمل کو ایویں نہ سمجھیں، اس عمل کی قدر کریں، اس عمل سے خود بھی فیض پائیں اور دوسروں کو بھی فیض سے مستفیض کریں۔ تو پیارے ناظرین، خبرائیل ایک فرشتہ ہے جو یا خبیر و اخبرنی کے متعلق ہے، یعنی فرشتہ خبرائیل یا خبیر و اخبرنی کا پاسبان ہے، نگران ہے، محافظ ہے، روحانی پاور اور موکل ہے۔ یعنی خبرائیل فرشتہ یا خبیر و اخبرنی کی باطنی قوت ہے، یہ اللہ کے حکم سے خبر کو آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے یا سامنے کر دیتا ہے اور یا پھر القاء کر دیتا ہے۔ فرشتہ کی طرف سے جو بھی الہام و القاء ہوگا وہ 100% اوریجنل ہی ہوگا، یعنی خبر سچی اور درست ہوگی۔ تو ناظرین، پورا عمل یہ ہے، عجب یا خبرائیلو بحق یا خبیرو اخبرنی۔ ناظرین، عجب کا مطلب ہے تو جواب دے، عجب یا خبرائیل، اے خبرائیل تو مجھے جواب عطا کر۔ اور بحقے کا مطلب وسیلے سے لیا جاتا ہے، یعنی اے خبرائیل تو مجھے یا خبیر و اخبرنی کے وسیلے سے جواب عطا کر۔ تو ناظرین، دوران عمل اس معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھے تو جلد کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس عمل کو کسی نوچندی جمعرات سے شروع کریں۔ نوچندی جمعرات کیا ہوتی ہے؟ اس موضوع پر میرے اس چینل معرفت ٹی وی کی ویڈیو نمبر 6 کہ نوچندی جمعرات کیا ہوتی ہے دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عمل 40 دن مسلسل پڑھنا ہے، روزانہ 3125 مرتبہ پڑھ کر 40 دنوں میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر لینی ہے۔ عمل کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر لیں، ٹائم مقرر کر لیں اور عمل رات کو پڑھیں۔ مصلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں، آسان نشست پر بیٹھ کر عمل آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ دوران پڑھائی آپ یہ تصور جمائیں کہ عمل مبارک آپ کے سامنے آپ کی پیشانی کے برابر 4-5 فٹ کے فاصلے پر سفید نور سے عجب یا خبرائیلو بحق یا خبیرو اخبرنی لکھا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ کر پڑھیں اور یہ بھی تصور جمائیں کہ اس عمل مبارک سے
नूर के फवारे फूट कर आप पर पड़ रहे हैं और आप नूरन अला नूर होते जा रहे हैं। प्यारे नाजरीन, जिस तरह सिलसिला चिश्तिया साबरिया एक जलाली सिलसिला है, इसी तरह ये भी बड़ा ज़बरदस्त जलाली अमल है और इसका मुवक्किल खबराइल भी इंतहाई ताकतवर और जलाली है। लिहाजा अमल पढ़ने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरी एक शागिर्द को रूहानी हाजरात का बड़ा शौक़ है। मैंने उसे हाजरात का अमल दिया हुआ था। जब मैंने उसे ये अमल भी करवाया तो उसने कहा, उस्ताद जी, इस अमल का मुवक्किल खबराइल बड़ा ताकतवर, बड़ा खूबसूरत और इंतहाई जलाली मुवक्किल है, उसके जलाल से डर लगता है। प्यारे नाजरीन, ये अमल 100% तो क्या बल्कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों फीसद सच्चा, सुच्चा और ज़बरदस्त अमल है। मेरे रूहानी मुर्शद हज़रत बाबा फजल शाह कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अता करदा राज़ों में से एक राज था जो मैंने मखलूक़े खुदा की खिदमत के लिए ज़ाहिर कर दिया है। मेरे रूहानी शागिर्दों को इस अमल की हाजरात भी अता हो जाती है। और नाजरीन, ये मैं ही हूँ जो मार्फत टीवी के ज़रिए लोगों की रूहानी तरक्की के लिए औलिया के सीनों के राज आश्कार करता जा रहा हूँ। वरना ऐसे अमलियात की तो नाम नहाद सजादा नशीनों, गद्दी नशीनों और बराए नाम रूहानी स्कॉलरों को हवा तक नहीं लगी। नाजरीन, जब इन्हें इन अमलियात का ही पता नहीं तो वो अपने रूहानी शागिर्दों को रूहानी तौर पर क्या खाक अता करेंगे? तो नाजरीन, ये इंतहाई ताकतवर और जलाली अमल है। लिहाजा इस अमल को पढ़ने से पहले इस अमल के आमले कामल से इजाज़त ले लें, बल्कि उसकी निगरानी में करें, रूहानी उस्ताद की शागिर्दी में करें। नाजरीन, अक्सर लोग मेरी वीडियोस के कमेंट्स में मुझसे इजाज़त तलब करते हैं। नाजरीन, इजाज़त के लिए याद रखें, जिस बंदे से तुम्हारा कोई रूहानी ताल्लुक़ ना हो वो आपको इजाज़त नहीं दे सकता। मैं अपने रूहानी शागिर्दों को ही इजाज़त देता हूँ। और नाजरीन, कई चालाक नाम नहाद आमल मेरी वीडियोस के कमेंट्स में अपना नंबर डाल देते हैं। आप उनसे खबरदार रहें। मेरा ज़ाती फ़ोन नंबर वीडियोस में चलती स्लाइड्स पर आता रहता है या फिर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। वीडियोस के कमेंट्स में मुझे फ़ोन नंबर देने की फुर्सत नहीं। कराची से मेरे एक चाहने वाले भाई ने मुझे ये आगाह किया था कि कल्यामी साहब, आपकी वीडियोस के कमेंट्स में अक्सर आमल हजरात अपना नंबर डाल देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लिहाजा आप लोगों को ख़बरदार कर दें। तो नाजरीन, मैंने आपको आगाह कर दिया है कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो वीडियोस की स्लाइड में जो नंबर चल रहा है ये फ़ोन भी है और व्हाट्सएप भी है। तो प्यारे नाजरीन, इस अमल मुबारक को 40 दिन पढ़ने के बाद आप अपने नाम के आदाद की तादाद के मुताबिक हमेशा इस अमल को पढ़ते रहें।
جو جو آپ روزانہ اس عمل کی مداومت کریں گے، اس عمل کا موکل خبرائیل آہستہ آہستہ آپ سے انس و محبت کرتا جائے گا اور آپ کے کاموں میں غیبی طور پر معاون و مددگار ہوتا رہے گا۔ ناظرین، موکل اللہ کے کلام کی باطنی قوتیں ہیں، اس لیے ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، نوری قرآنی عملیات کے باطنی موکلات ہرگز تابع نہیں ہوتے، مگر جوں آپ عمل پڑھتے جائیں گے تو وہ عمل سے محبت بڑھاتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ پھر آپ جو کچھ بھی کہہ دیں تو وہ اللہ کے حکم سے پورا کر دیتے ہیں۔ آپ عمل کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، موکلات کے ذریعے آپ کی روحانی قوت بڑھتی رہے گی۔ تو پیارے ناظرین، اس عمل کا موکل خبرائیل اولیاء چشتیہ، خصوصاً اولیاء چشتیہ صابریہ کے بزرگوں کی ہمیشہ سے اللہ کے حکم سے مدد کرتا آیا ہے۔ اولیاء چشتیہ ہمیشہ اس موکل سے کام لیتے رہے ہیں۔ آپ بھی اس عمل پر پکا یقین رکھیں، یہ آپ کی بھی مدد کرتا رہے گا۔ پھر آپ جو سوچیں گے یہ اللہ کے حکم سے پورا کر دے گا۔ ناظرین، حضرت مخدوم پاک علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کئی روحانی موکلات تھے، بلکہ آپ کے پاس 99 جنات بھی تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے دنیاوی کاموں میں معاون و مددگار تھے۔ ان 99 جنات کے تو میرے پاس نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ موکل جن نہیں ہے، یہ موکل فرشتوں کی ایک صورت ہے، لہذا اس عمل کو کریں اور فیض پائیں۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حامی و مددگار رہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔